جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ میرا الحمدللہ جانشین امیر سنت کے ساتھ سفر ہوا ہے، اور طہارت کے معاملے میں جو آپ کی انتہائی احتیاط ہے۔ ایک جگہ ہم تھے اور عشاء کی نماز، چونکہ وہ لازمی بات ہے ہم سفر میں تھے، اب سفر میں تھے، بیچ میں عشاء آئی تو ہم پھر اجتماع میں ہماری شرکت ہوئی، اجتماع سے واپس آ کر ہم نے کہیں نماز پڑھنی تھی، اور نماز پڑھنی تھی، وضو فلاں، پانی کیسا، ادھر کی پوزیشن کیسی، یہاں پر وضو کرنا، چھینٹوں کے مس سے بچنے کے، دیگر چیزوں کے مسائل، تو ہمیں عشاء مع وضو سے جو جانشین امیر سنت فارغ ہوئے اس میں چند گھنٹے لگے ہوں گے اس سارے پروسیس کے اندر۔ نہیں، وہ اس نے ہوا یہ تھا کہ وہ استنجا خانہ تھا، جب کھا کے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا وضو کہاں کرنا ہے؟ یہ WC ہے، یہ استنجا خانہ ہے، یہاں وضو کرنا ہے نا، میرے باپ کا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے کہاں سے ہوگا؟ تو یہ کہہ کے پھر گھر سے نکلے، بھاگے، سکھر میں یہ ہوا تھا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ کیا یہ بھی سوالات کریں گے آپ سے، کیا کرنے نہیں کرنے، یا دعا اختتام کرنی، کیا کرنے ہے؟ ان میں کسی نے کبھی مطلب خواب میں نہیں، حقیقت میں جاگتے ہوئے کبھی تجویز و تکفین کی آپ لوگوں نے؟ کی ہوئی ہے۔ اب ہاتھ نیچے کیجئے گا، ہاتھ کھڑا نہیں کیجئے گا۔ تنظیمی طور پہ ہماری طرف سے ٹیسٹ کے بغیر تجویز و تکفین کرنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ مدنی ہو خواہ وہ دور حدیث شریف والے ہو۔ یعنی دعوت اسلامی کا نمائندہ بن کے نہیں جائے گا؟ جی، اپنے طور پر جا رہے، سفیر نہیں بنے گا وہ۔ سفیر تو یہ پتہ نہیں کہاں کے اسیر بنیں گے اور کیا کیا ہوگا ان کا، لیکن یہ کہ دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے اگر آپ کو تجویز و تکفین کرنی ہے تو ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ آپ کو درس نظامی کیے ہوئے بھی میرا خیال 10 سال سے زائد، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 12 سال۔ تو اب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا، ایک آپ نے طبقہ آپ کے سامنے فارغ و تحصیل ہوا، بلکہ ایسے بھی ہوں گے کہ آپ کے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اولیٰ میں داخلہ لیا ہوگا تو وہ بھی اب مدنی ہو چکے ہوں گے، پڑھا بھی رہے ہوں گے۔ آپ کے اپنے مشاہدات، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی میں کتنے مدنی ہو جاتے ہیں اور فارغ و تحصیل ہو جاتے ہیں، علمی صلاحیت باقی رہے یہ، اور یہ جو ہماری اس وقت کی گفتگو ہوئی اس سے لطف اندوز تو یہ ہوئے، مگر ہمیں خود ذاتی طور پر کسی چیز کے لیے کتنا تیار ہونا ہے اس تعلق سے کہ ہماری علمی مشاغل جو ہیں وہ برقرار رہیں۔ آپ کچھ مدنی پھول دیجئے۔ تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ہماری خدمت کی کتنی ضرورت ہے، اور دوسرا ہے کہ ہم کہیں بھی بیان کریں تو اس کے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم بیان کریں تو میرے سنت فرماتے ہیں بالکل آسان الفاظ میں، کہ نہ کہ وہ کہ بھائی ماں بدولت بڑے مقرر ہیں، وہ کیا لفاظی ہے ان کے بیان میں، کیا جملے کہتے ہیں، کیا مشکل الفاظ کہتے ہیں۔ تو ایسی ترکیب نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ مشکل الفاظ یہ سارے یہ کر کے ہم نکل دو گئے، جہاز میں اڑ کے چلے گئے ایک طرح سے، مگر اگر مقصد یہی تھا کہ ان پر جو ہے نا اپنے علم کی دھاک بٹھانی تھی تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو شاید بیٹھ گئی، وہ بھائی بڑا ہے،
زبردست بیان تھا. اگر جو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے اسے الفاظ پتہ نہیں کیا بولا، یوں بول کے اگر نکل گیا. مگر ہمارا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے بچانا. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انہی کے مطابق جو ہے وہ انہی کی زبان بولنی پڑے گی، انہی کے مطابق چلنا پڑے گا. وہ جس طرح کی اردو سمجھتے ہیں ہمیں وہی اردو بیان کرنی پڑے گی، اسی اردو میں بیان کرنا پڑے گا. ورنہ پھر ہمارے بیان کہنے ان کے لیے کیا، ان کو کیا ملا اس بیان سے. دوسری عرض یہ کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی چونکہ جیسے 100 طلبہ ہیں تو کچھ جو ہے وہ تدریس کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تخصص کوئی بھی تخصص کر لیتے ہیں، تو کچھ امام بن جاتے ہیں، کچھ جو مصنف بن جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر شخص ایک ہی چیز نہیں اپناتا، کچھ جو ہے وہ بالکل کاروبار میں لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ کسی بھی شعبے میں ہوں مطالعہ اپنا برقرار رہنا چاہیے. اس میں جو ہے نا اب وہ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، یا اور جیسے کوئی شخص ہے، کوئی استاد ہے وہ اسے منطق ہی پڑھاتا ہے، تو وہ جو منطق والے صاحب ہیں وہ شاید فقہ کا بھی کوئی سوال کریں گے تو وہ وہ جو فقہ پڑھاتے ہیں تو وہ اسی اسباق میں ہی ہوتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں نکلیں گے. تو ایسا نہیں، ہمیں جو ہے نا اپنا ذاتی مطالعہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ ایک اتنا مطالعہ کرنا ہے، اتنی تیاری کرنی ہے تاکہ ایک جو طالب العلم ہے وہ سیر ہو جائے، اس کی تشفی ہو جائے. تو یہ ایک الگ چیز ہے اس کی تشفی کرنا، لہٰذا صرف اسی کا رہ جانا یہ نہیں. ہمیں ہمارا جو ہے نا اپنا ذاتی مطالعہ ہونا چاہیے. اور ہمارے ایک کلاس فیل ہوتے ہم در جاتے ایک اسلامی بھائی، تو ایک بار ہم تھے حاجی مشتاق کے یہاں مزار شریف پہ سرائے مدینہ میں، تو وہاں سے کوئی چھپکلی گزری. میں نے کہا یہ کہ پانی میں گر کے مر جائے تو کیا ہوگا، یا پتہ نہیں. میں نے کہا یار اس کا خون کیا ہے، پاک ہے ناپاک ہے کیا یہ؟ کہنا نہیں سر دمیں مضبوط تھوڑی ہے، پاک ہے یہ. تو پھر ہم اس کو ظاہر ہے کہ ایک آپس میں اس طرح خوش طبعی کرتے تھے جیسے کوئی اگر کسی مسئلے پر اٹک جائے نا، جیسے وہ اپنے باطل دلائل دینے لگے تو پھر میں یہ کہتا یار کام کرو اس کتاب میں تبدیلی کروا دینا، اس میں یہ عبارت ہٹا کہ یہ لکھوا دینا. صدر الشریعہ نے تو یہ لکھا ہے، فلاں نے تو یہ لکھا ہے، آپ اس کو ہٹا کے یہ کروا دینا. پھر وہ سمجھتا تھا کہ ہاں یار کہ جو کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. بہرحال ذاتی مطالعہ رکھنا چاہیے. چونکہ لازمی بات ہے ایک ہماری لائف چل رہی ہوتی ہے 5 گھنٹے پڑھنا ہے اساتذہ سے، اس کے بعد تعداد طلبہ کرام کی مقیم بھی ہوتی ہے، اچھا غیر مقیم بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمارا پڑھنے کا جدول بنایا ہوتا ہے. 5 گھنٹے پڑھنا ہے، پھر کچھ ذاتی پڑھنا ہے، یہ ایک چیز ہے. اب ایک دم لائف چینج ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ جو تخصص میں چلے گئے، جو تدریس میں چلے گئے، وہ الگ بات ہے. اب جب لائف چینج ہو جاتی ہے تو علمی سرگرمیاں، علمی طور پر جو چیزیں ہیں ان کے تعلق سے، اور پھر ایسے افراد کا جو علمی ماحول ہے ان میں آنا، مثلا سر دست یہ کہ مدر مذاکرے کے اندر آنا، اور اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ ہے ہمارے، اس میں دارالفت سنت کی طرف سے فتاوا آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں دور حاضر کے مطابق. احکام تجارت، خصوصاً احکام تجارت میں اب جو نئی صورتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے وابستگی کے لیے ان کی اہمیت اب بڑھ جاتی ہے، یا کیا آپ کیا فرمائیں گے؟ تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں. یہ تو اب اس وقت خاموش ہیں، آپ سے پوچھا جائے یا آپ سنیں گے یا آپ بولیں گے یا آپ بتائیں گے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ مطلب سنی تو آپ نے بہت ساری ہے، مگر اپنے دل کی اگر آپ سنانا چاہیں تو آج دل کے سنانے کا بھی موقع آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ جیسے دارالفت اہل سنت سے جو کیا کہتے ہیں وہ جدید تحقیق اور یہ سب ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ حالات حاضرہ سے، جو ہمارے زمانے کے جو حالات ہیں اس سے جو ہم واقف ہوں، اپنے عرف سے واقف ہوں. یہ ظاہر ہے کہ اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، آس پاس کا، اپنے اطراف کا، مگر وہی المدینہ العلمیہ اور اپنے دارالفت اہل سنت ہی کا. چونکہ ہم ایک معاشرے کے ساتھ، اگر آپ نے فرمایا امامت کے لیے جا رہے ہیں، تو امامت میں جانے کے ساتھ بھی لوگوں کو ہمیں صرف ایک مسئلہ بتانا ہی تو نہیں ہے، ہمیں ان کو مسئلہ پلانا بھی ہے. تو اس معاملے میں مدنی مذاکرے کا کیا کردار ہے، آپ کیا سمجھیں گے اس معاملے میں؟ ظاہر مدنی مذاکرہ تو مدنی مذاکرہ، امیر سنت جو ہے وہ ایک تو ہے کہ مسئلہ ہے ٹو دی پوائنٹ اس کا جواب دیا، اور پھر جو اپنے مشورے دیتے ہیں، اور پھر وہی نیکی کی دعوت
کہنے اچھا پھر یہ کہ اس مسئلہ سیکھنے کی اہمیت، مسئلہ نہ سیکھنے کا نقصان، اب تک جو آپ نے اس مسئلے سیکھے بغیر جو کیا اس پر افسوس، یہ ساری چیزیں جو نا امیر سنت کے بیان میں ملتی ہیں. امیر سنت اس طرح بیان فرماتے ہیں. آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ سے ایک فرد ہوتا ہے کہ اس سے لوگ مانوس ہوتے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے بھی عاشقان رسول آتے ہیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بعض اسلامی بھائی کو بول دیتے بھائی ان کو داڑھی کے تعلق سے، چھوٹی داڑھی ہے تو توبہ کروائی جائے، رکھوائی جائے، پوری کی نیت کروائی جائے. اس طرح کی ایک صورت ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھوا دی، اب تک جو منڈوائی تھی اس سے توبہ. یعنی ایسے مدنی پھول اور ایسی چیزیں، یہ جیسے آپ کے کا یہ مدنی پھول میں نے دیکھا ہے اور امیر علیہ سنت نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، تو مدنی مذاکروں سے اس انداز کے مدنی پھول بھی کہ غور کر کر، یعنی امیر علیہ سنت بعض چیزوں پہ خود تجربے کر کر غور کر کر اصلاح امت کی خاطر اس کو عام کر رہے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں بھی شاید ہم مدنی مذاکرے میں سیکھ سکیں گے. ایسی کوئی مثالیں آپ کے پاس ہو کہ اس طرح کی باتیں امیر سنت کی سوچ میں ملتی ہیں؟ بالکل ایسی ملتی ہے. ایک تو ایک امیر سنت ہے استاذ، ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا ہے کہ ہر ایک کو داڑھی کا بولیں گے بھی نہیں کہ وہی جیسے ظن غالب ہوا بھائی یہ مان جائے گا، اس کو کہیں گے، پھر اس کو توبہ بھی کریں گے، پھر اس کو پورا بتائیں گے بھی بھائی اتنی رکھنی ہے اور یہ سب کچھ. دوسرا یہ ہے کہ اب دوسری طرف گھمانی ہے کہ نہیں رکھے گا. اب یہاں کیا ہے کہ ایک ہے صرف نہیں رکھے گا مگر ہم سے بھاگے گا نہیں، تو اس کو ہی بس اوقات دعوت دے دی دعوت، یار رکھ لو، کیا ہے کتنی زندگی. اب اس نے کہا کہ نہیں رکھی، میں کیا بھاگے گا نہیں. اب ایک یہ ہے کہ یار اس کو ہم کہیں گے تو یہ آئے گا ہی نہیں پلٹ کر، اس کو آنے دو تو خود یہ مدنی ماحول کی برکت سے باشرہ ہو جائے گا. اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ بالکل اتنے کوئکلی، اتنا جلدی جو ہے نا یہ سارا کیچ کرنا اور یہ اندازہ لگانا، یہ ساری چیزیں تو یہ میری سنت کو دیکھا ہے کہ اس جو نا میری سنت کہ یہ سارا یہ چل رہا ہوتا ہے ادھر. میں بعض اوقات جو نا وہ اس لیے بعض کو بلاتا ہوں کہ غور کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کو بولوں گا مانے گا نہیں مانے گا. پھر جب اس کو گمان ٹھہر جاتا ہے نا کہ ہاں یار یہ مان لے گا، جس طرح مل کے گیا اور ابھی یوں گیا اور تو ٹھیک ہے ہاں بھائی آ جاؤ، پھر اس کو دعوت دے دیتا ہوں. اب چونکہ واجب ہو گیا نا جب ظن غالب ہوا تو. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ صلو علی الحبیب. یا سیدی، ہمارے آج کے آپ کی بارگاہ میں جو اسلامی بھی حاضر ہوئے ہیں، اس وقت جو دعوت اسلامی کے تحت تخصصات کا سلسلہ ہے، ان میں 3 تخصصات ابھی جاری ہیں: تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الامامت. یہ 3 درجات ہمارے یہاں پر اسلامی بھی موجود ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ہمارے تخصصات کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جانشین امیر اہل سنت دامت ظلہ نے وقت عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ کچھ سوالات بھی انشاءاللہ آپ کی بارگاہ سے پیش کر کے مدنی پھول حاصل کریں گے. ابو معاویہ احمد رضا تاری مدنی، درجہ تخصص فی الامامہ. آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ آپ نے کن کن کتابوں مثلاً فتاوی رضویہ اور احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ فرمایا ہے، اور کس فن میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ مجھے جو ہے وہ فقہ میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور یہ ہے کہ احیاء العلوم اور فتاوی رضویہ کا مکمل مطالعہ نہیں کیا، پورا نہیں پڑھا. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب. جانشین امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ امیر اہل سنت جیسے کہ عام طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ درس نظامی میں داخلہ لیتے ہی بعض اوقات جاننے والے قریبی یا رشتہ دار وغیرہ، عالم صاحب، مولانا صاحب وغیرہ کر کے یوں ہمیں پکارنا شروع کر دیتے ہیں. یوں ہی جیسے تخصص فی الفقہ کا عام طور پہ سلسلہ ہوتا ہے تو مفتی صاحب کہہ کر بھی پکارا جاتا ہوگا کئیوں کو. تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تو اس موقع پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہم اپنی نیت کی حفاظت کیسے کریں؟
اس میں یہ ہے کہ مفتی فاروق صاحب کو کسی نے فون کیا تو پوچھا کہ وہ مفتی فاروق صاحب سے بات کرنی ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی میں فاروق بولوں کہ مفتی فاروق صاحب سے بات کرنی ہے، تو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ مفتی صاحب نے یہی کہا کہ میں فاروق بول رہا ہوں، فرمائے کیا کام ہے. پھر ان کو سمجھ پڑی اور انہوں نے پھر مسئلہ پوچھا اور ترکیب بنی. امیر سنت کی جو نا یہ سوچ ہے. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کے تحریر کام کا انداز نیز رفیق الحرمین اور فیضان سنت کی تصنیف کا کچھ طریقہ کار ارشاد فرما دیجئے. یعنی ایک تو یہ مراد کہ امیر سنت کی تحریر کس طرح کی ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ امیر سنت تحریر کس طرح کرتے ہیں. یہ دیکھیں امیر سنت کا یہی ہے کہ جب فیضان سنت لکھی تھی اس وقت تو چھوٹا تھا اور گھر پہ تحریری کام تو امیر سنت نہیں فرماتے تھے، کیونکہ گھر پہ تحریری کام ہو بھی نہیں سکتا، باب المدینہ میں تحریری کام نہیں ہو سکتا. جب بھی جیسے کوئی بڑی تحریر کرنی ہوتی تو امیر سنت جو ہے وہ کہیں اور رہتے تھے، کیونکہ پھر ملاقاتی اور اسلام بھائی اور یہ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک امیر سنت کی سوچ اور اس میں کئی بار جو ہے نا پڑھیں گے، پھر عبارت پھر اس کو دیکھیں گے، پھر تھوڑا سنواریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر سنواریں گے. یہاں تک کہ پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ چونکہ پہلے ایسے حفاظتی امور کے معاملات نہیں تھے جیسے اب ہیں، جیسے 96 کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے نا یہ ایک رسالہ تھا انوکھی سزا جو غسل کے حوالے سے، تو وہ بھی جو ہے وہ کہیں اور مجھے جگہ بھی یاد ہے کہاں، وہاں ہم رکے ہوئے تھے اور وہاں جو ہے وہ امیر سنت نے وہ رسالہ تحریر فرمایا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ چونکہ اس کا زیادہ تعلق فکس ہے انوکھی سزا کا، تو اس میں ایک اسلامی بھائی تھے چونکہ اپنے یا دارالفتہ سنت کا نظام نہیں تھا، تو اس وقت جو ہے وہ کسی مفتی صاحب کے ذریعے رہنمائی اور یہ ساری ترکیب تھی. خیر اب تو انوکھی سزا رسالہ بند ہو گیا، اب غسل کا طریقہ اس کا نام ہے. یہ بھی سنا ہے کہ جب فیضان سنت تحریر کرنے کا تھا سلسلہ تو ایک اسلام مبلغ جو بیان کر رہے تھے کہ امیر سنت نے جب فیضان سنت تحریر فرمائی تو آپ کے بچے آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے، یعنی بہت طویل عرصہ لگا اس کو لکھنے میں، یا یوں سلسلہ وہ کافی کم گھر پر آنا ہوتا تھا، یا کچھ اس طرح کا بھی تھا سلسلہ. نہیں ویسے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں یہی تھا کہ امیر سنت سے ملاقات جو ہے وہ روزانہ ہوتی تھی مغرب بعد تحریری کام کے دوران. جی اب تحریری کام کے دوران کا نہیں یاد، کیونکہ تحریری کام تو امیر سنت کا وقتاً فوقتاً چلتا رہتا تھا، کیونکہ فیضان سنت جو امیر سنت نے لکھی ہوگی وہ پھر بات ہوگی شاید 85 یا 86 کی، اور مجھے چونکہ 87 اور 88 کا اور یاد ہے کہ اس وقت ہماری ملاقات ہوتی تھی. امیر سنت جو ہے وہ شہید مسجد میں جو ہے وہ 86 میں بھی شہید مسجد اثر تھا مغرب، ایک حجرہ تھا پیچھے، وہاں ملاقات ہوتی تھی. پھر جو ہے وہ وہیں سے اندر سے راستہ تھا، وہیں سے نماز کے امیر سنت تشریف لے جاتے اور اسلام میں باہر سے آتے تھے. پھر یہ کہ مغرب بعد امیر سنت گھر آتے تھے موسالین والے گھر میں، مغرب کے فرض پڑھتے سنت گھر، اور جب فرض پڑھ کے جب گھر آتے تھے اس دوران کلام نہیں کرتے تھے پورے راستے. پھر جو ہے وہ عشاء کے لیے شہید مسجد آتے تھے، پھر اس کے بعد کہیں اور تشریف لے جاتے تھے. صلو علی الحبیب. میرے 4 درجے تھے نا وہ مفتی امین صاحب کے پاس پڑھے ہیں. ایک تھے ہمارے استاد، ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کا جو ہے نا وہ یہ تھا کہ وہ کوئی لحاظ مربت کچھ بھی نہیں. تو پھر چونکہ وہ اگر مجھے دیر سے بھی آتا، چھٹی تو دور کی بات ہے، اگر دیر سے بھی پہنچتا تو میرے کو پرچی ہوتی تھی امیر سنت کی. میں بھی پابند تھا کہ چونکہ امیر سنت بھی مجھے بلا وجہ پرچی دیں گے نہیں، اور تو چھٹی تو بھی دور کی بات ہے. یہ باب المدینہ کہتے نہیں منتے. ایک تو مفتی امین صاحب ہوتے سردار آباد والے، وہ نہیں. ان کا وصال بھی جو 2006 میں. مفتی فاروق صاحب کا وصال جو ہے نا وہ 18 محرم الحرام ہوا ہے، اور مفتی امین صاحب کا وصال جو ہے یہ تقریباً 6 ذیقعدہ یا 15-16 ذیقعدہ کے آس پاس ہوا ہے اسی سال. پڑھائی کے حوالے سے جو ہے نا یہ بہت سخت تھے، اور ان کا انداز جو ہے نا وہ بہت یعنی نرم تھا پڑھانے میں. یہ جب ہمارا درجہ پورا ہوا تو ترکیب یہ تھی کہ سب کو جو ہے نا فیر کر کے لانا ہے. یہ نوٹس لکھوا دے نحو کے، میرے تو فیر کیا نہیں تھا، کیونکہ مجھے انہوں نے پہلے سے جو ہے نا وہ پوری ایک فیر دے دی تھی، تو میں نے اسے بھی اکتفا کیا.
تو خیر فیر کا تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ یاد کرنے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا جو نحو کی تعریف سے لے کر انا وانا ہے نا، وہاں سے وہ دوسرا حصہ تھا. اب یہاں تک تو مجھے یاد تھا پورا اور میں نے پھر تیاری کی ہوئی تھی. اب جو دوسرا دن تھا تو اس میں نے دیکھ نہیں سکا تھا میں سبق. تو یہ ویسے خوش تھا بھی کہتے تھے بھائی فلاں جی نے جو نا مجھ سے مکمکا کر لیا ہے. ایسے خوش تھا بھائی میں کہا ٹھیک ہے اس کو آج میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. تو میں نے ان کو فون کر دیا. تو میں نے کہا وہ آج جو وہ سبق میں یاد نہیں کر سکا کیونکہ سب کے سامنے بےزتی ہوتی تھی. تو خیر کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ بیٹا. چلا گیا. خیر پہلا سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے. خیر الحمدللہ اس وقت جواب مجھے یاد تھا تو انہوں نے جواب دے دیا. یعنی یہ ان کا یہ تھا کہ پڑھائی کے حوالے سے کوئی لحاظ نہیں، اور پڑھاتے ہوئے بالکل تسہیل کے ساتھ تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کی جو دستار بندی ہوئی تھی اس میں میرے سنت گئے تھے امجدیہ، وہاں سے فارغ ہوئے تھے. تو ان کی خواہش تھی کہ میری جو ہے نا دستار بندی میرے پیر و مرشد کریں. یوں پھر میرے سنت تشریف لے گئے تھے. وہ صلو علی الحبیب. اب ہمارے پاس جیسے آئی ہیں میتیں، اس کے اندر پوسٹ مارٹم کی منہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، فلا چیز نہیں ہے، یہ کٹا ہوا ہے، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کیڑے نظر آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے. اچھا لاش میں کیڑے، لاش کے اندر یہ آپ سمجھے نظر آئیں گے. یہ پوسٹ مارٹم جو ہوگا، اب ایک لاش ہی کٹی پھٹی ہے پھر بھی پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. جب اس کا ایسا کیس ہوگا تو پوسٹ مارٹم کٹی پھٹی لاش کا بھی کیا جائے گا. تو اب اس کے اوپر تھیلی لگا کر سی دیں گے تو اندر کی چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ تھیلی لگی ہوئی ہے تو کیڑے بھی اگر اندر بن چکے ہیں تو وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. ساری چیزیں اس کے اندر چل رہی ہیں. اب اس قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ لازمی بات ہے. یہ آپ سمجھے کہ جس طرح اس وقت ترقی ہوئی ہے تو پھر یہ وہ میتوں میں بھی کریشن آ گئی ہے. تو اب اس طرح کے مسائل، اور پھر اس میں ہمارے ایک اسلامی بھائی، ان کا بڑا اس میں ساتھ رہا. انہوں نے اس طرح کے مسائل کے سوالات جمع کیے، اس کے جوابات ہم نے لیے اور اس کے مدنی پھول بنا کر اس کتاب میں ڈالے. اچھا، تجدید و تکفین کے طریقے میں ہمارے شرعی مدنی پھول، ہمارے تنظیمی مدنی پھول بھی ہیں، اور پھر اس کے دیگر چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو ہمارے لیے چاہیے تھی وہ ہم نے جمع کی. تجدید و تکفین کتاب جو ہے یہ ہوئی، اس کا خلاصہ کتاب ایک کارڈ کے ساتھ آیا کہ وہ پورے اہم سٹیپس وائز یہ چیز باقی رہے، ہم مسائل کے ساتھ اصل کام ہی نہ بھول جائیں. اچھا، اب یہ جو کتاب بن گئی، یہ کتاب بننے کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ بھئی یہ کتاب ہے تو یہ کتاب ہمارے ساتھ تو بوڑھے ہیں، ہمارے ساتھ تو چچا ہیں، ہمارے ساتھ تو کاکا ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ اسلامی بھائی ہوتے غسل میت کے. اب کیا کریں؟ ان کے لیے پہلے تو ہماری یہ ویڈیو اجتماع بنا ہے. ویڈیو اجتماع ان میں سے شاید بعضوں نے دیکھا ہو. ویڈیو اجتماع، اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کے ساتھ اگلا ان کا سٹیپ ہمارا آن لائن کورس ہے. استاد کے ذریعے 30 دن میں پوری کتاب آپ کو پڑھائی جائے گی. ہمارے شعبے کو ہم اسی انداز سے رن کر رہے ہیں کہ ہمارا ہر اسلامی بھائی دیکھ سکے. پھر دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ کینیا پورا شافعی ہے. دعوت اسلامی میں آپ کے پاس تامل بولنے والے شافعی اسلامی بھائی سری لنکا میں، آپ کے پاس حاجی علی نگر میں اردو بولنے والے شافعی ہیں. یہ حاجی علی نگر کا ہے جی، ہند، بمبئی. اب یہ یہاں پر بھی ہیں. تو شافعیوں کو بھی کتاب چاہیے، اور شافعیوں کے لیے کتاب ہم دارالفتہ سنت سے اس کی بنیادی اپروول لے چکے ہیں، اور سردار آباد کے اندر شافعی مسائل پر کام ہو رہا ہے. چوتھا رسالہ جو ہمارا طے ہوا ہے وہ غسل میت کا ہے. اچھا، میرا یہ ساری بریفنگ کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. علم کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ شعبے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو آپ کے پاس شاید مواقع کم نہیں ہوں گے خدمت کے تعلق سے. علمی طور پر آپ ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی صورتحال ہے، مگر اس علم سے استفادہ کرنے والے افراد شاید بڑھ جائیں گے. ہماری کتاب تجدید و تکفین کا ترجمہ، اس کا پشتو ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی ہو چکا ہے، سندھی ہو رہا ہے، گجراتی گجراتی بھی پروسیس میں ہے، انگلش بھی پروسیس میں ہے، اور بنگلہ میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے.
تو اب یہ ساری چیز اس میں اسلامی بہنیں، اچھا اب یہ تنظیمی ترکیب سے اسلامی بہنوں کو بھی ہم نے دیا کہ بھائی آپ اس کتاب کو دیکھیں، آپ کے کیا مشورے ہیں. اسلامی بہنوں نے کہا اس میں سوگ اور عدت کا باب ڈالیں، ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جو ہمارا میلوں پر ان سے رابطے کا طریقہ ہے اس سے ہوا، انہوں نے بولا، اور اس میں پھر سوگ اور عدت کا باب اسلامی بہنوں کے کہنے کی وجہ سے ڈالا گیا. تو اب یہ اس چیز کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک مقصد اگر ہے نا علمی، تو علمی جو فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو آپ غور کر لیجئے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر کس انداز سے حاصل ہوں گے. تو اپنے مقاصد میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو شامل رکھیں گے تو شاید بڑے بڑے کام کریں گے آپ. بالکل نہیں، ہر مدنی اسلامی کو چاہیے کہ یہ ترکیب ہونا، جیسے مدرسۃ المدینہ ان کا بالغان جدول اور تقلید کے قابل ہے. درس فیضان سنت، جسے ہم مدنی درس کہتے ہیں اپنے اصطلاح میں، باقی صدائے مدینہ، مدرسہ اپنے کیا کہتے ہیں بعد فجر مدنی حلقہ. چونکہ مدنی جو ہے وہ ایک حسن ظن ہے کہ مدنی جو ہے وہ اگر جو تفسیر بیان کرے گا اس میں اور ایک عامی میں فرق رہے گا. اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی جو ہے وہ مخارج کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ فرق رہے گا. البتہ یہ کہ مخارج تو آپ سب کو اپنے چیک کروانے چاہیے، یہ معذرت کے ساتھ. چونکہ ایک تو یہ کہ قرات جو ہے نا یہ علم سماعی ہے، اور دوسرا یہ کہ قرات نماز میں ایک آیت فرض ہے اور نماز ہے وہ کامل ہونے کے لیے واجب ہے. اتنی قرات جیسے سورہ فاتحہ اور کوئی بھی 3 آیت یا ایک سورت. الحمدللہ اب یہ ترکیب بنی ہے کہ جو اسلامی بھائی تدریس فرمانے کے لیے ان کی ترکیب بنتی ہے، NT ٹیسٹ تدریسی کورس کے ساتھ ساتھ ان کی قراءت کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ اس میں کامیابی کے بعد ہی تدریس کی اپروول ملتی ہے، ادروائز اس کی اپروول نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو امامت کورس جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے نصاب کا حصہ بن گیا ہے. ثانیہ میں بھی ہے، ان کے لیے جو بھی نئے آ رہے ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں ان میں سابیہ میں رکھا گیا ہے. سابیہ میں جی سابیہ میں. مگر اس میں یہ ہے کہ مخارج وغیرہ جو بھی ہے نا، ہر شخص کو چاہیے کہ توجہ رکھے کہ بعض کا جو ہے وہ جب جیسے کسی کو سنایا تو اس کے ٹھیک ہیں، اب جب وہ الگ پڑھ رہا ہے تو کچھ اور ہے. اچھا عمر کے حساب سے بھی اسے فرق پڑتا ہے. عمر جب بڑی ہوتی ہے تب بھی یہاں پرابلم آئے گا کہ اگر اسے توجہ نہیں ہوگی تو پھر یہ مسئلہ آئے گا. اور دوسرا یہ کہ اس میں وسوسہ نہیں پالنا کہ اس میں زیادہ جو ہے نا وہ ٹو میں نہیں جانا. یعنی ایک ہوتا ہے نا بالکل بعض لوگ یوں پورا ہل جاتے ہیں التحیات، تو یہ نہیں کرنا، وہ بھی ہلتے ہی رہتے ہیں، وہ پڑوسی نمازی بھی ہل جاتے ہیں، وہ بھی ہل جاتے ہیں تو خوف کے بارے میں ہو کیا گیا. اچھا دوسرا یہ کہ اس میں جتنا زور لگائیں گے نا، یہ مخارج کے لیے جتنا زور لگائیں گے اتنا جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا کام. تو زور نہیں لگانا کبھی بھی. التحیات نارمل. صلو علی الحبیب. عرض یہ ہے کہ آپ نے درس نظامی کس سن میں کیا اور اس کا ذہن کیسے بنا؟ درس نظامی کا ذہن تو اس وقت سے تھا جب جامعۃ المدینہ کی بھی ترکیب نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ 2005 میں دورہ حدیث کیا تھا. اس میں ترغیب کیا تھی؟ یعنی امیر سنت کی انفرادی کوشش تھی، آپ کا اپنا ذوق تھا؟ نہیں، امیر سنت کی طرف سے ذہن تھا، انہی کی طرف سے تھا کہ بھائی جو ہے وہی کہ درس نظامی جو بھی عالم بننا ہے. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پیر و مرشد بھی اور آپ کے والد گرامی بھی، تو آپ نے امیر اہل سنت کو ایک باپ کی حیثیت سے، والد کی حیثیت سے ایک پرورش کرنے والا کیسا پایا، اور ان کے کیا طریقہ کار ہوتے تھے پرورش کرنے کے، تربیت کرنے کے؟ یہ ہے کہ کھلونے تو ہمیں ملتے تھے. اچھا جیب خرچی کی ترکیب نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. یہ تھا کہ جو بھی تھا گھر میں پرووائڈ ہو جاتا تھا الحمدللہ. کھلونے وغیرہ یہ الحمدللہ ساری چیزیں ملتی تھیں، اور کہیں گھومنے کے لیے جانا یہ یاد نہیں پڑتا.
امیر علیہ سنت اپنے سلسلوں میں اجتماعات میں جہاں کے اس طرح تشریف لے جاتے تھے، آپ وہاں لے جاتے تھے اجتماعات میں؟ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ چھاپا تھا، پہلے آتا تھا، تو اس کا کچھ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کی بھی شمولیت تھی، تو آپ تو جسے بولتے ہیں چشمدید گواہ تھے، تو ہم نے تو مدنی بہار یہ پڑھی ہے یا سنی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو یہ اگر آپ بیان فرما دیں کہ وہ اور پھر وہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کا ہوا یہ تھا کہ میں ظہر کی نماز کے لیے فیضان مدینہ آ رہا تھا، غالباً میری موٹر سائیکل اسٹارٹ تھی اور یہ شخص آگے، تو اچھا میرے ساتھ جو نا کوئی عذر ہو گیا جس وجہ سے مجھے اتفاق سے رکنا پڑا، اور یہ بندہ آ گیا، اس کے ساتھ عورت بھی تھی، تو اب جو ہے وہ اگلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ کے والد کے ہاتھوں مسلمانوں نے، جو مجھے جو سننے میں آیا، امیر سنت آرام فرما رہے تھے، جب کبھی ایسا ہوا نہیں کہ امیر سنت آرام فرما رہے ہو اور میں نے دروازہ بجایا اٹھانے کے لیے، اور چونکہ افاتی امور کے معاملات تھے کہ امیر سنت تو یہ نکلنا اور یہ ترکیب نہیں تھی۔ خیر وہ پھر امیر سنت تشریف لائے باہر، اور وہ شخص سامنے بیٹھا اور کہا میں اپنی بیوی کو بھی سامنے بٹھاؤں گا، تو خیر وہ چونکہ مسلمان ہونا تھا تو وہ لے کے بیٹھ گیا، اب وہ باتیں کرتا رہا، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، یہ کیا ہے کچھ فرمایا، وہ مجھے نہیں یاد جملہ، تو تم الیاس کے پاس جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ ایک تھے بزرگ، وہ عبد القادر نام تھا ان کا، وہ غوث اعظم، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر فلاح چاہتے ہو تو تم الیاس قادری کے پاس جاؤ۔ اچھا وہ باتیں کرتا رہا، پھر جو ہے وہ اس نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے جو ہے ایک علامت دی تھی، ایک علامت بتائی تھی کہ الیاس قادری وہ ہوگا کہ جب اس کے سامنے بیٹھے ہو نا اس کی آنکھیں جو ہے نا جھکی بھی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا تو اس نے وہ خواب سنایا تھا کسی اور جگہ، اس کو بھگا دیا، اور کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ کم دیکھتے تھے جو کہ میری بیوی کو زیادہ دیکھتے تھے، اور یہاں میں نے دیکھا کہ وہ میں کب سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں آپ کو کب سے نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے ابھی تک نظر نہیں اٹھائی۔ خیر پھر وہ تو مسلمان ہو گئے۔ پھر اگلے نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیں، اور میری ایک اور زوجہ ہے تو یہ اس کو کلمہ پڑھا دیں۔ خیر میں یہاں سے نکلا، گاڑی لی اور ایک ہارس لیا اور ہم چلے گئے، اب علاقہ تھا اتحاد ٹاؤن۔ خیر اس کے بعد وہ صاحب آتے رہے، اور وہ تھے ڈاکٹر، چونکہ مفتی امین صاحب کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جو بھی مفتی ہوتے تھے پہلے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر جو ائمہ کرام تھے، تو یہ جو ہے وہ حکیم بھی ہوتے تھے، تو ان کا مطلب یعنی جو بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علماء تھے یہ اکثر یہ حکمہ ہوتے تھے، تو ان کا مطلب چلتا تھا ذریعہ معاش کے لیے، اور دین کی خدمت یہ فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ تو اس وقت مجھے یہ اچھا پہ انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب نے کہ ان میں اب بھی ہے کہ ان کا جو ہوگا بڑا وہ ڈاکٹر ہوگا، مگر یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ بھی جیسے ایک نور محمد ہیں جو یورپ یا یو کے وغیرہ میں جو مدنی چینل کی برکت سے جو مسلمان ہوئے تھے، ان کا شاید نہیں ہے ڈاکٹر۔ ایک ہمارے ادریس بھائی ہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے نا الحمدللہ، یہ کینیا کے ہیں ادریس بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے۔ یہ دونوں ڈاکٹر نہیں ہیں، یا پوچھا نہیں ہے ان سے کوئی سا۔ صلو علی الحبیب۔ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امیر اہل سنت نے آپ کو نماز کے لیے بچپن سے ہی جگایا کرتے تھے، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ روزوں کا ذہن کب اور کیسے بنا؟ جی امیر اہل سنت جو ہے وہ جب میں وہاں ہوتا تھا کتاب گھر، ایک اور جگہ تھی یہ سولجہ بازاری میں، گلزار ہوئی کے پیچھے مکان تھا، امیر سنت وہاں رہتے تھے، تو جب میں وہاں ہوتا تھا تو امیر سنت جو ہے وہ تہجد کے لیے جگاتے تھے، تو ذرا فجر تو لازمی ہو گئی، اور دوسرا ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ میں جو ہے یوں اس وقت تھا 11 سال کا، یہ 91 کی بات ہوئی، 1991 کی، میں سجدے میں جو نا یوں ہاتھ رکھ کے آنکھوں پہ سو جاتا تھا، تو اٹھاتے تھے وضو کرواتے پھر فجر پڑھواتے تھے، روزے کا بھی اسی وقت سے جب 11 سال کا تھا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں رواج روزہ کشائی کا معاملہ،
تو زندگی کا جو پہلا روزہ ہوتا ہے اس کو ایک دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ وہ ایک نام میری زندگی کا جو پہلا روزہ تھا وہ تو وہی رمضان شریف کا تھا. اس میں باقاعدہ چونکہ خاندانی طور پر روزہ کشائی کی ترکیب ہوتی ہے تو یہ ماموں جو ہے مجھے لے گئے تھے گھمانے. اچھا مجھے ایک سوال کرنا ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان 5 کتابوں کے نام بتائیے کہ جن پر المدینۃ العلمیہ نے کام کیا ہو. کنز الایمان، تمہید الایمان، جد الممتار، تعلیقات بخاری، کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت. تمہید الایمان اور مانا نہیں جائے گا نا. اچھا دیکھا جائے تو کنز الایمان بھی جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت کی تحریر نہیں ہے، املا ہے. ٹھیک ہے چلیں. فضل الموہبی علمیہ نے شائع کیا ہے. ارے المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے الفضل الموہبی. ماشاء اللہ. چلے میں ان کو دے دیں تحفہ. صلو علی الحبیب. اچھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4 کتاب کہ جن پر المدینۃ العلمیہ نے کام کیا. احیاء العلوم، ایھا الولد، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. صلو علی الحبیب. امیر سنت کے وہ 10 رسالے جن کا جو چل رہا ہے نا 73 میں سے 10 رسالوں کا نام لینا ہے. نمبر 1 غفلت، قبر والوں کی 25 حکایات، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، بریلی سے مدینہ، تذکرہ اعلیٰ حضرت، کالے بچھو، کباب سموسے کے نقصانات، غریب فائدے میں ہے، اور ذہن میرے زبان پر ابھی آنے رہے. 3 رسائل وہ ہیں کہ جو ہفتہ وار ہمارے لسٹ میں بھی نہیں ہیں، ابھی تک نہیں آئے. وہ شیطان کے بعض ہتھیار، فیضان فاروق اعظم، بریلی سے مدینہ، تذکرہ امام احمد رضا، کباب سموسے کے نقصانات، سمندری گنبد، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی، غریب فائدے میں ہے، مسجدیں خوشبودار رکھی، کالے بچھو، ابو جہل کی موت. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں دونوں کو تحفہ دے دیتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ تو سید زدے ہیں نا. صلو علی الحبیب. جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر